قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھائی قربانی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے تو جا کر کے ہمیں قربانی کے اندر کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اور کون کون سے ایسے عیوب ہیں، کون کون سے ایسے نقائص ہیں جو کہ قربانی کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجزی فی الاضاحی، فرمایا 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو قربانی کے اندر پوری نہیں ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ قربانی کے اندر عیب ہے تو وہ قربانی اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، فرمایا العوراء البین عورها، فرمایا وہ کانی، جو آنکھ کی کانی ہے جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، یعنی وہ کانا جانور جس کا کانا پن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، تو وہ قربانی کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں یا جو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے تو وہ تو بالاولا نہیں جائز نا۔ جب کانا نہیں تو جس کی آنکھوں میں نظر ہی نہیں آتا ہے وہ تو بالاولا نابینا جانور تو بالاولا ہی قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا المریضہ البین مرضها، فرمایا وہ جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے، یعنی کوئی جانور اگر بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے لاغر ہوا پڑا ہے اور اس کی بیماری واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، تو یہ جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور بیمار ہے کہ جو بالکل مرنے کے قریب ہے تو میرے بھائی وہ تو پھر بالاولا جائز نہیں ہے۔ اور یہ دوسری نشانی تھی۔ اسی طریقے سے تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرجاء البین عرجها، فرمایا وہ لنگڑی جس کا لنگڑا پل بالکل واضح ہو، وہ جانور لنگڑا جو کہ بالکل واضح طور پر لنگڑ کے چل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی کی ٹانگ ہی نہیں ہے، 3 ٹانگیں ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے وہ بالاولا ہی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا الکثیرہ التی لا تنقی، فرمایا الکثیرہ التی لا تنقی، یعنی وہ کمزور جانور جو جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ختم ہو چکا ہے، یعنی بعض دفعہ جانور بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو جاتا ہے، تو میرے بھائی ایسا جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں عمدہ چیز، اعلیٰ چیز جو ہے وہ قربان کرنی ہے، لہٰذا جانور خریدتے ہوئے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم قربانی خریدنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم آنکھ کو اور کان کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں، آنکھ اور کان کو ہم صحیح طریقے سے چیک کر لیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کان میں سوراخ تو نہیں ہے، کان بہت زیادہ کٹا ہوا تو نہیں ہے، یا اسی طریقے سے آنکھ کے اندر کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کانا پن تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں چیک کر لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا ہے اس کان کے حوالے سے، اور خاص طور پر سینگوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو میرے بھائی آدھے سے زیادہ کٹا ہوا جانور کا کان جو ہے وہ نہیں، ہم اس کو جانور کو استعمال کر سکتے۔ اسی طریقے سے سینگ ہے، جس کا سینگ جو ہے آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، توڑا ہوا ہے، تو میرے بھائی ٹوٹا ہوا ہے، تو میرے بھائی وہ جانور بھی ہم قربانی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا سینگ تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے اور اسی طریقے سے کان جو ہے وہ تھوڑی بہت خروش یا تھوڑے بہت کٹا ہوا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آدھا ہے یا آدھے سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ معمولی اگر مسئلہ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ الاجم، جو کہ وہ جانور جس کے سینگ ہی نہیں ہے، یعنی بعض دفعہ کچھ جانوروں کے سینگ آتے ہی نہیں ہیں اور کچھ کے جانوروں کے
پیدائش کے بعد ہی فوری طور پر ان کے سینگوں کے اوپر کیمیکل لگا کر کے ان کے سینگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی خوبصورتی جو ہے بغیر سینگوں کے اعتبار سے وہ ظاہر ہو۔ تو میرے بھائی ایسے جانور جو ہے وہ قربانی کیے جا سکتے ہیں جن کے سینگ ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی کٹا ہوا ہے تو میرے بھائی اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کٹا ہوا اگر زیادہ ہے تو پھر ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر معمولی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پر یہ 4 چیزیں ہیں کہ کوئی جانور جو ہے کانا ہو، یا کوئی جانور بیمار ہو، یا کوئی جانور لنگڑا ہو، یا کوئی جانور بہت زیادہ کمزور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ خاص طور پر ہمیں چیک کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔